السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری قوم کل آنے والے دن کے لیے تیار بیٹھی ہے، مختلف منکرات اور معصیتوں میں ڈوب جانے کے لیے۔ کل اس قوم نے جو کہ لٹی ہوئی اور پسی ہوئی قوم ہے، جو غربت کی حدود کو بھی کراس کر چکی ہے، جس کا ہر بچہ مقروض ہے، اس قوم نے کل نئے سال کی مناسبت سے بہت سی شیطانی حرکات انجام دینی ہیں، جن میں موسیقی کی محافل، مرد و زن کا اختلاط اور مختلف آتش بازیوں اور دھماکوں کے ذریعے مال کا اتلاف اور اسراف، تفریحی مقامات کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بھر دینا، بدکاری اور زنا جیسی انتہائی بدترین معصیتوں کا ارتکاب، یہ سارے کام کل انجام دیے جائیں گے۔ سنا ہے کہ یو اے کی جو فلائٹیں جا رہی ہیں
ان میں آج کل جگہ نہیں ہے کہ اس قوم کے لاتعداد افراد اس رات کے لیے دبئی کا رخ کریں گے اور وہاں جا کر کیا کچھ کریں گے، الامان والحفیظ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے جو کچھ انجام دینے کی سوچ بن چکی ہے، ان کا شریعت سے کیا تعلق ہے، شریعت کی رہنمائی کیا ہے، اور ہمارا دین ہمیں کیا سمجھاتا اور سکھاتا ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے تقاریب کا اہتمام اور خوشی منانا، مبارکباد دینا، یہ سارے امور ہماری شریعت کے خلاف ہیں، اور ان سب کا تعلق کفار کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے دین سے ہے۔ یہ یہود و نصارہ اور حمود کے افعال ہیں جنہیں ہم اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ قوم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ایک عروج اور ترقی کے امور میں سے قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ہماری تمام تر رفعت اور بلندیوں کا انحصار ہمارے دین کے ساتھ ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کی تمام تر عزت، رفعت، بلندی اور غلبہ ہمارے اسلام کے ساتھ ہے، ہمارے دین کے ساتھ مربوط ہے اور منسلک ہے۔ فَإِذَا طَلَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور اگر ہم اپنی ترقی، عروج اور غلبے کے راستے اپنے دین کے علاوہ کسی اور جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہماری تمام تر رفعت اور ترقی ہمارے دین کے ساتھ منسلک ہے، اور دین سے ہٹ کر ہر اقدام اہانت اور ذلت پر منتج اور قائم ہوتا ہے۔ اس پر مستضاد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں اور بہت سے قبیح امور کا ارتکاب جو اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ گزشتہ مہینے گلگت کے سفر کا اتفاق ہوا اور ہم گلگت سے خنجراب کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جھیل دکھائی گئی، عطا آباد جھیل کے نام سے۔ یہ جھیل جو آج کل تفریحی مرکز بنا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عذاب، اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب اور غصے کی ایک علامت ہے اور نشاندہی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کہاں سے بھیجا، ایک بستی کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بالمقابل ایک بستی اور تھی جہاں کے مکین رقص و سرود اور موسیقی کی مجالس قائم کیے بیٹھے تھے، اور ان کو اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا، اور پانی واپس پلٹا اور اس بے حیا قوم کو بھی تباہ و برباد کر گیا۔ ان کے نشانات موجود ہیں، گھروں کی بنیادیں نظر آتی ہیں، اکھڑے ہوئے درخت دکھائی دیتے ہیں، مگر مکین نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی آیات اپنے بندوں کو دکھاتا ہے تاکہ بندے لوٹ آئیں
رجوع اختیار کر لیں، توبۃ النصوح کا راستہ اپنا لیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے یہ پروگرام مرد و زن کا اختلاط یہ یہود و نصارہ کا دین ہے، ان کی اختراع ہے، جسے ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اپنا رہے ہیں، اور یہ چیز شریعت اسلامیہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارا ایک عقیدہ الولاء والبراء کے نام سے کہ محبت اور دشمنی، محبت اور نفرت، ان دونوں کی بنیاد ہمارا دین ہے، عقیدہ توحید، جسے ایک حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ سے بیان کیا گیا کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور عداوت و دشمنی اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور نفرت کی تو اللہ کے لیے، مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے اور مال روکا تو اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اوثق علی الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے، سب سے مضبوط کڑی، یہ دین اسلام ایک زنجیر ہے، اور اس زنجیر کی کڑیاں باہم مربوط ہیں۔ سب سے مضبوط کڑی اس شخص کے پاس ہے، یعنی سب سے مضبوط ایمان اس شخص کا ہے جو اپنی محبت اور نفرت کی بنیادوں کو پہچانتا ہے، جسے معلوم ہے کہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور نفرت اور عداوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کا ایمان سب سے مضبوط ہے، اس کا عقیدہ سب سے مستحکم ہے، اور اس کے ایمان کی کڑیاں سب سے ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ اور اسی محبت اور نفرت کے بہت سے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت، مشرکین اور کفار سے نفرت، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سارے جو امور ہیں، حرکات ہیں، جس کو وہ دین سمجھتے ہیں، ان سے یکسر پہلو تہی برتی جائے، اعراض کیا جائے، ان سے نفرت اختیار کی جائے، اور ان کی طرف جھانکا بھی نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نفرت، کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے، یہ اس کے مظاہر میں سے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی چن چن کر مخالفت کرو۔ یہ قومیں دونوں نفرت اور حقارت کے قابل ہیں، یہ کسی عزت کے مستحق نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاسْتَرُّوا مِنْ أَضْيَقِهِ، کسی یہودی کو، عیسائی کو آتا ہوا دیکھو تو اپنے بازو پھیلا لو اور کوشش کرو کہ ان کا راستہ تنگ کر دیا جائے۔ اس قدر یہ اس زمین کا بوجھ ہے اور تحقیر اور تذلیل کے مستحق ہیں۔ اور اگر ہم ان کے افکار کو اپنائیں، ان کی پالیسیوں کو اپنائیں، تو یہ تو اس عقیدے کے بالکل منافی، جو قوم قابل نفرت ہے، ان کی تمام حرکات قابل نفرت، ان کا لباس، وضع قطع، حرکات و سکنات، سب کی سب قابل نفرت۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایاکم والتنعم وذی الاعاجم، کہ زیادہ زیب و زینت سے بچو اور کفار کے لباس میں، وضع قطع میں
ان کے تشبہ سے بچو، ایسا لباس نہ پہنو جو کفار پہنتے ہیں، ایسی فضاقتہ نہ اپناؤ جو کفار اپناتے ہیں، اس سے بچو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، بچو اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار اختیار کرنے سے۔ یہ ہیپی نیو ایئر یہ کفار کا تہوار ہے، یہود و نصارہ کا تہوار ہے، تم اس سے بچو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب یہ تہوار آتا ہے تو لوگ دو طرح کے نظر آتے ہیں، ایک تو باقاعدہ اس میں شریک ہوتے ہیں اور باقاعدہ انہی کی طرح کی حرکات انجام دیتے ہیں، فحاشی اور دعارہ کے مقامات آباد ہوتے ہیں، بری طرح مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ وہ والدین آفرین کے قابل ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ اس نئے سال کی مناسبت سے جاؤ دنگے اور فساد کرو، شیطان کو دعوت دو۔ اس دیاست کا کوئی علاج ہے؟ یہ دیوس ماں باپ کوئی ہے ان کا علاج کرنے والا جو اپنی نوجوان بیٹیوں کو بلکہ نوجوان اولاد کو گھروں سے باہر بھیجنے اور رات بھر باہر گزارنے کے عمل کو پسند کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی کی راہ میں جو بہت سی رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ کل کا دن ہے جس کا گورنمنٹ کوئی اہتمام نہیں کرتی، بلکہ ایسے انتظامات کرتی ہے کہ اس رات فحاشی اور عریانی کی طرف مائل لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں، ٹریفک منظم کی جائے، مرتب کی جائے اور باقاعدہ ایک نگرانی کی جائے تاکہ وہ ایک پہرے میں اپنے سارے کام ساری حرکات انجام دے سکے۔ اور پیارے پیغمبر کا فرمان کیا ہے کہ کفار جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے تہوار اپنانے سے بچو۔ تو کچھ لوگ تو باقاعدہ وہی حرکات انجام دیتے ہیں جو کفار انجام دیتے ہیں، باقاعدہ ان کے وجود سے قلب آباد ہوتے ہیں اور ایسے مقامات کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں جہاں فحاشی اور عریانی اور زنا جیسے بدہیبت امور کا ارتکاب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں تماشبینی کے لیے کہ دیکھیں رونقیں دیکھیں اور ہم بھی کچھ تماشبینی کریں۔ یہ لوگ بھی انہی میں شامل جو ان حرکات کو انجام دیتے ہیں، جو ان رونقوں کے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ دین اسلام کی غیرت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، دیکھا کہ اہل مدینہ لہم یومان یلعبون فیہما، ان کے لیے 2 دن ہیں، 2 دن ان کے پاس تھے، ان 2 دنوں میں وہ کھیلا کرتے تھے اور کچھ تماشے وغیرہ اختیار کیا کرتے تھے۔ کھیلنے کا معنی یہ کہ ایک خوشی کا اظہار جس میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو برائی آج کل دکھائی دیتی ہے، بلکہ مختلف مشقیں کرنا، کھیلنا کودنا، عورتیں اپنے مقامات پر، مرد اپنے مقامات پر۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تم ان 2 دنوں میں خوشی کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہذان الیومان کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، یہ 2 دن ہمارے شروع سے چلے آ رہے ہیں، جاہلیت کے دور سے، بعثت سے قبل بھی یہ 2 دن موجود تھے، ہنسا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، اور اب تک وہ رسم قائم ہے۔ جاہلیت کے دور سے یہ 2 دن چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قد ابدلکم اللہ بہما یومین، اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کی جگہ تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں، تم ان دنوں میں کھیلا کودا کرو، ان دنوں میں خوشی کا اظہار کیا کرو، ان کے بدلے تمہیں 2 دن اور دیے جا رہے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ ہمارے تہوار ہیں، یہ ہماری عیدیں ہیں۔ ہمارے دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی عیدوں کو ہم اختیار نہیں کرتے جو کفار کی اختیار کردہ تھی، جو جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہندوستان کے دور سے ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے روکیں، کیسے ختم کریں؟ کہ ہندوستان کا دور کیا حجت اور دین ہے؟ دین تو وحی الہی کا نام، اور نصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن خوشی کا ہمیں عطا فرما دی، بس یہ 2 دن ہیں، اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کو اجتماعی طور پر خوشی کے لیے چن لیا جائے اور ہر سال باقاعدہ خوشی کا اہتمام ہو، میلوں کا اہتمام ہو، جلس و جلوسوں کا اہتمام ہو۔ ایسا کوئی دن اسلام نے نہیں دیا۔ تو یہ دین اسلام کی غیرت، بلکہ دین تو ایسے امور میں بھی کفار کا تشبہ نہیں چاہتا جو امور عبادت۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقتوں میں نماز سے روک دی، ایک زوال آفتاب کا وقت، دوسرا طلوع آفتاب کا وقت، اور تیسرا غروب آفتاب کا وقت۔ ان 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ رک جاؤ، انتظار کرو، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ 3 اوقات جو ہیں یہ سورج کے پجاریوں کی عبادت کے اوقات ہیں، اور اگر تم بھی ان اوقات میں نماز پڑھتے دکھائی دو گے تو ان سے تشبہ ہوگا، اور یہ دین اسلام کی غیرت ہے کہ اس تشبہ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ کسی کی مشابہت اختیار کرنا اس سے محبت کرنے کے مترادف ہے، اور دین اسلام نے بڑے سخت احکام وارد۔ فما المرء مع من احب، انسان کا حشر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ آج محبت کرے گا، جن سے محبت ہے، پیار ہے، جن سے محبت اور پیار اور تعلق کی پینگیں بڑھاتے ہو، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر تمہیں یہود و نصارہ سے محبت ہے، جس محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے تہواروں کو تم اپنا تہوار سمجھتے ہو، ان کی خوشی کے مواقع کو اپنی خوشی کے مواقع سمجھتے ہو، یہ اس محبت کی علامت ہے۔ زبان سے اظہار کرو یا نہ کرو، مگر ان کے امور و حرکات کا تشبہ جو ہے یہ ان سے محبت کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ کے صحابہ کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی جماعت میں اٹھائے گا۔ اور اگر یہ محبت یہود و ہنود و نصارہ کے ساتھ ہے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی بھی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ تو کل جو کچھ اس قوم نے کرنا ہے یہ اب تک کرتی آ رہی ہے، یہ سراسر یہود و ہنود کا تشبہ ہے، اور شریعت کا صریح حکم موجود ہے کہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اگر تم مسلمان ہو اور یہودیوں کے فعل انجام دیتے ہو تو تم یہودی ہو، اگر تم مسلمان ہو اور نصارہ کی رسوم انجام دیتے ہو
تو تم عیسائی ہو، گو تمہارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن، مگر تم عیسائی ہو۔ اگر تم مسلمان ہو اور ہندوانہ رسمیں اپناتے ہو تو تم ہندو ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، پیارے پیغمبر نے یہ فتویٰ عمومی طور پہ صادر فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بھی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ ہمیں تو ایسے تہواروں میں اپنے بھائی بندوں کی شرکت سے جہاں نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے وہاں خوشی اس چیز کی کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان تازہ کب ہوتا ہے؟ جب پیارے پیغمبر کی پیش گوئی پوری ہوتی دکھائی دے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے آج سے 1400 سال قبل ایک پیش گوئی فرمائی اور اس کی صداقت اور حقانیت سامنے نظر آ جائے تو یقیناً ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی پیش گوئیاں پوری ہوتی دکھائی دیتی۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان، ستأتی اقوام، کچھ لوگ آئیں گے، یستحلون خضب الحریر والخمر والمعازف او کما قال، جو مختلف مناسبتوں سے مختلف چیزیں اپنے لیے حلال کر لیں گے، شراب پینا، آلات موسیقی، مردوں کے لیے ریشم، لہو و لعب کے امور، ان کو حلال کر لیں گے۔ اور کل یہ سارے اقدام آپ کو دکھائی دیں گے۔ ہمارا خناس میڈیا ان مقامات کو چن چن کر دکھائے گا اور ایک ترغیب اور تحریض کا پہلو مزید اجاگر کرے گا۔ پیارے پیغمبر کی ایک اور پیش گوئی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے، ان کے مکمل پیروکار بن جاؤ گے، سابقہ قوموں کی۔ حذف النعل بالنعل، اتنی مطابقت اختیار کر لو گے، اتنی مشابہت اختیار کر لو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک شخص کے دونوں پاؤں کے جوتے بالکل مطابق ہوتے ہیں، رنگ میں، ڈیزائن میں، سائز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ گویا تم اس طرح سابقہ قوموں کے شعار اور ان کے افکار و ادیان کو اپناؤ گے کہ ایک جوتا وہ تھے اور ایک جوتا تم ہو، بالکل مطابقت۔ حتیٰ لو دخل احدهم جوہر ذب لدخلتموہ، حتیٰ کہ سابقہ قوموں کا کوئی شخص سانے کی بل میں داخل ہوا ہو، ایک جانور ہے، تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو سانے کی بل میں داخل ہو، جس بل میں داخل ہونے کی وجہ نہیں۔ سانہ ایک جانور ہے جس کا گوشت حلال ہے، کچھ لوگ اس کا ترجمہ گو سے کرتے ہیں، گو کی بل، لیکن ضب گو کو نہیں کہتے۔ گو ایک حرام جانور ہے۔ گو اور سانہ دونوں کی شکل بالکل ملتی جلتی، لیکن عربی میں گو کو ورل کہتے ہیں، واو را اور لام، اور سانے کو ضب، ضاد اور با۔ تو حدیث میں سانے کا ذکر ہے کہ سابقہ قوموں کو کوئی فرد اگر سانے کے بل میں داخل ہوا ہو رہنے کے لیے، تو اس امت کا بھی ایک فرد سانے کے بل میں داخل ہو کر رہے گا، کس قدر مطابقت ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتی لو نکح احدکم امہ علانیۃ لنکحتم، اگر سابقہ قوموں کے کسی فرد نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا، کس قدر مطابقت ہوگی۔ اور یہ حدیث
اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى، کہ سابقہ اقوام سے کیا مراد ہے؟ یہودی اور عیسائی مراد ہے؟ فرمایا کہ فمن، اگر یہ نہیں تو اور کون ہو سکتے؟ ہاں، یہودی اور عیسائی۔ تم لوگ یہود و نصارہ کی ہو بہو مطابقت کرو گے، پیروی کرو گے، کوئی فرق نہ ہوگا۔ اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یورپ میں کیا ہو رہا ہے اس کے مظاہر کل کراچی میں دیکھ لیجئے، لاہور میں، اسلام آباد میں دیکھ لیجئے، اور یہ میڈیا آپ کو دکھائے گا بالکل مطابقت۔ جو حرکات وہ انجام دیتے ہیں وہی حرکات یہاں انجام دی جائیں گی، پوری مطابقت اور مشابہت۔ اسلامی عقیدے کی دھجیاں میں گھیری جائیں گی اور فواحش و منکرات کا ارتکاب کر کے اللہ کے غضب کو للکارا جائے گا۔ نبی اسلام کا فرمان ہے وغیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ ان اللہ یغار وان العبد یغار۔ بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی ہے۔ اور اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ جب کوئی بندہ کسی ایسے فعل کا ارتکاب کر لے جو اللہ نے حرام کیا، اور یہ ارتکاب اگر چھپ کر ہو تو یہ معاملہ تھوڑا سا اپنی شدت کے اعتبار سے کم محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ارتکاب اگر برسر عام ہو، اعلانیہ اللہ کے غضب کو دعوت دی جائے اور فواحش و منکرات کا ارتکاب کیا جائے تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کل امتی معاف الا المجاہرین، میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے مجاہرین کے علاوہ۔ مجاہرین کون ہیں؟ دو قسم کے لوگ۔ نمبر ایک وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، نہ ان کو اللہ کی شرم ہے نہ اللہ کے بندوں کی شرم اور حیا ہے، کھلے عام فواحش و منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ مجاہر۔ دوسرا مجاہر وہ شخص ہے جو گناہ تو چھپ کر کرتا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا مگر وہ خود ہی اس راز کو فاش کرتا ہے، اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھ کر ڈھیگے مارتا ہے کل ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ مجاہر ہے۔ یہ شخص بھی بخشش کا مستحق نہیں ہے، اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور اللہ رحم فرمائے اس قوم کے احوال پر کہ برسر عام اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے تاخر، زوال، زبوں حالی اور بدبختی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک نمایاں سبب کل والا دن ہے جو آنے والا ہے۔ اس دن میں جو قوم حرکات کا ارتکاب کرے گی اور بے حیائی کے مظاہر ہوں گے، اللہ کی حدود کو توڑا جائے گا، یہ ایک انتہائی نحس سے بھرپور ایک مقام ہوگا اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عافیت عطا فرما دے، اس راہ پر چلنے کی توفیق دے دے جو راستہ عزت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا اور محبت کا راستہ ہے، اور جو راستہ اخروی کامیابی کا راستہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ کون ہے، آئیڈیل کون ہے، مثال کون ہے؟ یہود و حنود، ہندو ہیرو، یورپ کے ہیرو، ان کا کلچر، ان کی ثقافت نہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، مثال، نمونہ اور آئیڈیل ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس میں ایمان کی حلاوت آ گئی، ایمان کی مٹھاس آ گئی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو، دل میں یہود و حنود کی محبت نہ ہو،
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور محبت بھی ایسی جو دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو، دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ تیری محبت کا سوال ہے، ہر اس عمل کی محبت کا سوال ہے جو عمل تیری محبت کے قریب کر دے، یا اللہ ہر اس شخص کی محبت کا سوال ہے جو شخص تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی پوری محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی محبت، اسی سے محبت، اسی کے لیے محبت، ہر ایسے عمل سے محبت جو اس کی محبت کا باعث بنتے ہیں، جو اس کی محبت کا موجب بنتے ہیں، اور یا اللہ اپنی محبت میرے لیے ایسی بنا دے، میرے دل میں ایسی اتار دے کہ شدت کی گرمی میں ایک شخص صحرا میں شدت کی گرمی میں موت کے منہ میں پڑا ہو اور اس کو اچانک ٹھنڈا پانی مل جائے، جس طرح اس کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوگی، یا اللہ اس سے بڑھ کر اپنی محبت مجھے عطا فرما دے جو میری بے قراریوں کو دور کر دے، میرے دکھوں کا مداوع ہو، میری پریشانیوں کا علاج ہو، ایسی محبت عطا فرما دے۔ تو یہ ایک مومن کے ایمان کا ثمرہ ہے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے مثال کیا ہے، اس کے لیے آئیڈیل کیا ہے۔ تو ایسے اعمال کا آپ تتبع کیجیے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اسی کی شریعت نے ترغیب دی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ادری لا اعلم قدر مقامی فیکم، میں نہیں جانتا اب میں نے تمہارے بیچ کتنا رہنا ہے، میری کتنی عمر باقی مجھے معلوم نہیں ہے۔ فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، تو میں تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد دو شخصیتیں آئیں گی، ان کی اقتداء کرنا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ شخصیتیں آئیڈیل اور مثال ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں اس دین کے تعلق سے ان شخصیتوں کی پیروی کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، نہ یہ کہ تمہارا آئیڈیل یہود و ہنود ہو، ان کے فیشن کو اپناؤ، ان کے بالوں کی کٹنگ کا انداز اختیار کرو، ان جیسے کپڑے پہنو جو غلاظت سے بھرپور ہوتے ہیں، ایک پینٹ خرید لی اور 10 سال اس میں گزار دیے، جتنی وہ میلی ہوگی اتنا فیشن کے مطابق ہوگی، گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہو، رام کے پاس سے پھٹی ہو، پنڈلی کے پاس سے پھٹی ہو، اتنا وہ شخص ترقی یافتہ ہوگا، اتنا وہ شخص فیشن کا مارا ہوا ہوگا۔ حالانکہ انتہائی بدترین اور خلیص قسم کا یہ لباس ہے اور خلیص قسم کا انداز ہے۔ تم نے ایسا نہیں کرنا، تمہارے سامنے اسلام کا شعار ہے، اسلام کے احکام ہیں، اسلام کے امور ہیں، اسلام کی واضح تعلیمات ہیں جو کہ طہارت پر قائم ہے، تقوی پر قائم ہے، جو کہ تزکیہ پر قائم ہے، انہیں تم اپناؤ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اور قیامت کی تمہاری جو ہے وہ نجات کا باعث ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اسلامی شخصیات کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جب یہ بات ٹھان لی کہ زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، رات بھر جاگا کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسوہ حسنہ پیش کیا، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد۔ اے عبداللہ، اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ ہے، تم کم از کم وہ روزے رکھ لیا کرو۔ وہ روزے کیا تھے؟ کان یصوم یوما یفطر یوما، وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے اور ناغہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے اسلامی شخصیات کو بطور مثال کے پیش کیا، اور میں کہ حب الصلاۃ الی اللہ، صلاۃ داؤد، اور سب سے بہترین نماز بھی اور رات کی عبادت بھی اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے۔ کان ینام نصف اللیل، وہ آدھی رات سویا کرتے تھے، وہ یقوم ثلثا، پھر 1/3 رات جاگا کرتے تھے، اور ینام سدسا، پھر چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے تھے۔ جس رات کے 6 گھنٹے ہو 3 گھنٹے سو گئے، پھر 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کی، پھر 1 گھنٹہ مزید سو گئے، تاکہ جسم کی جو ایک طاقت نشاط بحال رہے اور پوری نشاط
ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو نماز سب سے بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی غیرت کا اس طرح بیان اور اظہار فرمایا کہ جو اسلامی شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور صالحین ہیں، ان کے کردار کو، عقیدے کو، مشن کو رہنمائی کے طور پر پیش کیا۔ ہماری غیرتوں کا تقاضا بھی یہ ہونا چاہیے، اللہ کے بندو، دین کو، اسلام کو، اسلامی شخصیات اور صالحین کو، انبیاء و مرسلین کو، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے لیے مثال بنا لو، اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، اور دین اسلام کی امانت کو سینوں سے لگا لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا حرز جاں بنا لو، اور دن رات کا معمول اسی حقیقت پر قائم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، اور اسی دین کے ساتھ چمٹے رہو، اخلاقی اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی ہماری تمام تر محبتوں کا محور دین اسلام ہے۔ اس کے سوا جو بھی ہو کفر ہے، کفر کا کلچر ہے۔ جیسا کہ ابھی حدیث آپ نے سنی کہ 3 چیزیں ایمان کی حلاوت ہیں، اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، اور اللہ کے بندوں میں سے کسی سے محبت کر لو اللہ کی رضا کے لیے کہ اس سے ملنا جلنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسری چیز یہ یعود بالکفر بعدما انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ کفر ہو جو کفر کی حرکات ہو، کفر کا نظام ہو جو کفر کی ثقافت ہو، ان سے اس طرح بغاوت اختیار کر لے، نفرت اختیار کر لے جیسے آگ میں جانے سے نفرت اختیار کی ہوئی۔ کون شخص چاہے کہ مجھے اٹھا کر آگ میں ڈال دو؟ اسی طرح آگ سمجھو کفر کو، کفر کے شعار کو، کفر کی ثقافت کو، کفر کے کلچر کو، ان کی حرکات و سکنات کو آگ سمجھو۔ جیسے آگ میں کودنا گوارا نہیں، پسند نہیں، اس طرح کفر کا کوئی بھی نظام اور کوئی بھی ان کی تقلید یا کوئی بھی ان کا امر تمہاری نفرت کے قابل ہو، اس سے دور بھاگو۔ یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہے۔ ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو حلاوت ایمانی سے بھر دے گا کہ اسلام کے ساتھ تعلق، اسلامی شخصیات کے ساتھ تعلق، اور دائیں بائیں جھانک کر بھی نہیں دیکھنا۔ جناب کعب بن مالک آپ جانتے ہیں جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے، شریک نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے امر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کا اجتماعی بائیکاٹ کیا، اور یہ بائیکاٹ تقریباً 2 مہینے کے لگ بھگ جاری رہا۔ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے کلام نہیں کرتا تھا، مدینے میں اکیلے پھرتے تھے، حتیٰ کہ بیویوں کو بھی الگ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن دین پر استقامت اور دین کی محبت کا مظہر کیا تھا؟ ملک غسان کا خط آ گیا کہ اے کعب، تم بڑے صاحب عقل ہو، صاحب بصیرت ہو، اور ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا کہ تمہارا جو والی امر ہے وہ تم سے ناراض ہے، اور پورا مدینہ تمہارا بائیکاٹ اختیار کر چکا۔ آؤ غسان آ جاؤ، آدھی حکومت لے لو، ہمارا آدھا مال اور ثروت لے لو۔ کعب بن مالک نے وہ خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ یا اللہ تیری آزمائشیں، تیرے امتحانات، میں کیسے ان کا مقابلہ کروں؟ اس قاصد کے سامنے خط پھاڑا، ایک تندور جل رہا تھا، اس میں وہ پھینک دیا اور اس خط کو جلا دیا، اپنی محبت ایمانی کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی، انہیں ملک روم نے دعوت دی تھی، پورے مملکت روم کا فرما روا، اتنی بڑی حکومت، یہ کیا آج کا امریکہ اور روس اور ہندوستان، ان سب کو ملا لو، اس سے بھی بڑی سلطنت تھی ملک روم کی۔ کہا کہ آدھی سلطنت لے لو اور میری حکومت میں شریک ہو جاؤ، بس عیسائی بن جاؤ۔ ایسا مدبر انسان اگر ہمیں مل جائے، ہم دنیا پر غالب آ سکتے ہیں، ہم میں شامل ہو جاؤ، آدھی حکومت دے لو۔ اس کے اس آرڈر کو ٹھوکر مار کے اچھال دیا اور کہا کہ تم پوری سلطنت دے دو، تب بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک پل کے لیے اپنے دل سے اجرا کرنے کو گوارا نہیں کروں گا۔ مجھے جلا دو اور مجھے جو فنا کر دو، تب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور دین اسلام کی محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ میدان بدر میں لوگوں نے کھوپڑی دیکھی اڑتی ہوئی جا رہی ہے، یہ کھوپڑی کس کی تھی؟ ابو عبیدہ
بن جراح کے والد کی، اور تلوار کا وار کس کا تھا؟ اس کے بیٹے ابو عبیدہ بن جراح کا، جس نے یہ دیکھا کہ میرا باپ کافر ہے، مشرک ہے، میں مسلمان ہوں، میری تلوار کے نیچے آ چکا ہے، اب یہ محبت پدری غالب نہیں آ سکتی، الولا والبراء اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، چنانچہ ایک ایسا وار کیا طاقت سے بھرپور کہ کھوپڑی اچھلتی ہوئی جا رہی ہے، اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، الولا والبراء۔ آپ کی غیرت کہاں ہے؟ آج یہ غیرتیں کہاں چلی گئی؟ اور وہ تعلق دین اسلام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے آج کہاں چلے گئے؟ آج ہم کیوں یہود و حنود کے کلچر کو اپنا کر ایک فخر کا اظہار کرتے ہیں، ڈھینگے بکھیرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ اس کو ترقی قرار دیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے دور ہیں اسے ایک عجیب تھرڈ کلاس جو ہے وہ قوم قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات حق ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کا تقاقر اور تاخر اور جو بھی ذلت اور اہانت ہے اس کے اسباب میں سے ایک واضح سبب یہ کل کا دن ہے جو آ رہا ہے۔ اس قوم کا اختلاط، اس قوم کی فحاشی اور یعنی اس قوم کے بہت سے لوگوں کا بیرونی مقامات پر جا کر فحاشی کا ارتکاب، یہ اللہ کے غیظ و غضب کو اور اس کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو، اور یہ دیکھو کہ دین کے تقاضے کیا ہیں اور ہمارا دین کیا چاہتا ہے، اور وہ لوگ بھی باخبر رہیں جو محض تماش بینی کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں رونقیں کیسی ہیں، چراغاں کیسا ہے، لوگ کس طرح گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ تماش بینی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے مقاصد کے خلاف ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے مقام پر جاتے ہی نہیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں کہ چلو جا کر جلوس دے کر آئیں، یہ مختلف مناسبتوں سے جلوس نکلتے ہیں، جا کر دیکھے جائیں، تعزیے دیکھے جائیں، نہیں، یہ سب کے سب مواقع زور ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی گناہ، معصیت اور بدعت کے مقام پر جاتے نہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی اس قسم کی تماش بینی سے روکا ہے۔ تو اللہ کے خوف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کل کے دن کے تعلق سے اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر مقام، ہر موقع کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی پابندی کا عزم کرو۔ یہی چیز ہماری رفت اور ترقی کا راز ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہے جو میرا پیغمبر ان کو دیتا ہے، میرے پیغمبر کی پیروی کرتے رہے، میرے پیغمبر کی اتباع کرتے رہے، ہر قسم کی خیر دے دیں گے، وَشَدَّ تَثْبِيتًا، ثابت قدمی دے دیں گے، غلبہ دے دیں گے، رفعت العروج دے دیں گے، ترقی دے دیں گے، معاشی استحکام دے دیں گے، اور آخرت بھی جو ہے وہ روشن کر دیں گے، سجا دیں گے اور فلاح عطا فرما دیں گے۔ یہ سب کا سب مثمر ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی میں۔ اس در کی فقیری اختیار کر لو، تم امیر بن جاؤ گے۔ اس در کی غلامی اختیار کر لو، دنیا آخرت کی ترقی کا راز یہی ہے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس سسکتی ڈوبتی قوم کو سمجھنے کی توفیق دے دے کہ ہماری نجات اور کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ جس راہ پر ہم چل چکے، جس روش میں بہ چکے، وہ ناکامی کا راستہ ہے، تقہقر و ذلت کا راستہ ہے، جو کہ قطعاً اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل کے وقت پکڑے گا، بڑی بھیانک و پکڑ ہوگی، بڑا وہ شدید ترین عذاب ہوگا۔ اس ڈھیل کو اپنے لیے خوشی کا باعث نہ سمجھو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے، ایک قوم نافرمان ہو اور اللہ اس قوم کو نوازے، اس قوم کو دنیاوی ترقیاں دے، اور اس کے رزق میں جو اللہ تعالیٰ استحکام پیدا کر دے، فہو من اللہ استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ خوش ہونے اترانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ڈر جاؤ کہ ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو نواز رہے ہیں، جس کا معنی اللہ کا ارادہ ہمارے بارے میں انتہائی عذاب اور انتہائی ذلت پر منتج ہوگا۔ وہ ارادہ بہت ہی خطرناک جو ہے وہ بن جائے گا مستقبل میں جا کر، جب اللہ پکڑ لے گا، کیونکہ ایک انسان ایک معصیت کا ارتکاب کرے تو اللہ کے عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جاتی، مگر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور ڈھیل کی وجہ پکڑ ہوگی انتہائی بھیانک ہوگی۔ تو اس دن کی آمد سے بچ جاؤ اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لو، اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کے تقاضے اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔